अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे पर डोरे डालने की? मामी ने जोरदार थप्पड़ मारकर उसका हाथ खींचकर बड़ी महफिल में शर्मिंदा कर दिया था। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरा वाहिद सहारा मामू थे। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैं रोते हुए वहां से भागी तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और घर में दाखिल होने वाले इंसान को देखकर मेरी मामी हैरत से गंग हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरा नाम फायजा है। मेरी जिंदगी की शुरुआत ही एक अंधेरे से हुई थी। जब मैं सिर्फ 8 साल की थी, मेरी माँ और बाप एक एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए थे। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पूरी तरह समझ ही नहीं आई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं हर वक्त अपनी माँ को आवाज देती रहती थी, उनके कपड़ों को पकड़ कर रोती थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। और जब हकीकत सामने आई तो मुझे समझ आ गई कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। मेरे माँ बाप के बाद सिर्फ एक ही रिश्ता था जो बाकी बचा था, और वो मेरे मामू थे। वो मेरी माँ के भाई थे। वो मुझे लेने आए तो उनकी आंखें भी रो रही थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और कहा कि अब मैं तेरी माँ भी हूं और बाप भी। मैं तुझे बेटी बनाकर पालूंगा। तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और मुझे उनके साथ उनके घर ले जाया गया। शुरू में तो सब कुछ बहुत अजीब था। मैं हर वक्त खामोश रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और अक्सर माँ की तस्वीरें देखकर रोया करती थी। लेकिन मेरे मामू मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। वो रोज मेरे पास बैठते थे, मेरी कहानियां सुनते थे, मुझे कहानियां सुनाते थे और मुझे स्कूल में दाखिल करवाया गया। मेरी मामी का रवैया शुरू दिन से ही बहुत अजीब था। उनकी आंखों में मेरे लिए एक सर्द मेहरी थी और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था वो मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। वो हमेशा मुझे ऐसे देखती जैसे मैं कोई बोझ हूं, जैसे मैं उनके घर में जबरदस्ती घुस आई हूं। मुझे बाद में पता चला कि मेरी माँ और मेरी मामी के दरमियान बहुत पुराना झगड़ा था। उनके दिल में मेरी माँ के लिए नफरत थी, और चूंकि मैं उनकी बेटी थी तो वो नफरत मुझ पर भी निकालती थी। वो मुझसे ऐसे सलूक करती जैसे मैं उनकी सुतेली बेटी भी नहीं। वो मुझसे ऐसे सलूक करती जैसे मैं उनकी सुतेली बेटी भी नहीं, कोई गैर हूं। मुझे अलग बर्तनों में खाना मिलता था और अक्सर उनका बचा हुआ खाना दिया जाता था। वो मुझसे घर के सारे काम करवाती, चाहे बर्तन धोना हो, फर्श साफ करना हो या कपड़े धोना हो। मैं स्कूल से आती तो मुझे पहले कामों की फहरिस्त दी जाती थी, और अगर कोई काम रह जाता तो मुझे मार भी पड़ती थी। मेरे मामू कोशिश करते थे कि मेरा साथ दें। वो जब घर में होते तो मुझ पर हाथ नहीं उठता था और मुझे आराम भी मिलता था। वो मेरे लिए चीजें लाते थे, कभी कभी छुपकर मेरी पसंद की चीजें खाने को देते थे, लेकिन उनका भी बस नहीं चलता था, क्योंकि मेरी मामी के सामने वो भी खामोश हो जाते थे। वो शायद मेरी खातिर लड़ना चाहते थे, लेकिन घरेलू सुकून के लिए चुप रहते थे। उनका एक बेटा था जलाल। वो मेरी ही उम्र का था। वो बहुत अच्छा इंसान था। हम दोनों का बचपन एक साथ गुजरा। हम एक ही स्कूल जाते थे, हम एक ही साथ खेलते थे, एक साथ हंसते थे, एक साथ रोते भी थे। जब कभी मुझे मेरी मामी से मार पड़ती या कोई सजा मिलती तो जलाल मेरे पास बैठता और कहता, सब ठीक हो जाएगा। वो कभी कभी मेरे लिए चॉकलेट छुपा कर लाता और मुझे कहता, ये मेरी बहन के लिए है। मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल थी। हम दोनों एक दूसरे के राजदार थे। लेकिन जब हम 14 साल के हुए तो एक दिन अचानक मुझे पता चला कि जलाल को बाहर के मुल्क भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। मेरी मामी ने साफ साफ कहा था, इसकी पढ़ाई का माहौल यहाँ नहीं है, वो बाहर जाकर कुछ बनेगा। लेकिन मेरे दिल में शक था कि वो सिर्फ इसलिए भेज रही हैं कि वो मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि वो अक्सर कहती थी कि मैं मनहूस हूं और मेरे साथ वक्त गुजारने से उनके बेटे का भी बुरा वक्त आ जाएगा। जलाल के जाने के बाद मेरे लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। अब मेरे साथ ना कोई खेलने वाला था, ना कोई बातें करने वाला। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी
میرے دن گھر کے کاموں میں اور راتیں آنکھوں کے آنسوؤں میں گزرتی تھی۔ میری مامی کا رویہ اب مزید سخت ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ساری تھکن، غصہ اور نفرت مجھ پر نکالتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس گھر کے لیے بوجھ ہوں، اور اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی مجھے پھینک دیتی۔ میں نے زندگی کو سہنے کا ہنر سیکھ لیا۔ میں چپ رہتی تھی، بس وقت کاٹتی تھی۔ ماموں کبھی کبھار مجھے سمجھاتے تھے، کہتے تھے تم بہت ہونہار لڑکی ہو، مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، اور وہ وعدہ کرتے تھے کہ میری شادی کسی بہت اچھے گھر میں کریں گے جہاں پر مجھے خوشی ملے گی۔ وہ کہتے تھے کہ اس گھر میں اگر تجھے سکون نہیں ملا تو اگلا گھر تیرے لیے جنت بنے گا۔ میں اب 20 سال کی ہو چکی تھی اور جلال 22 سال کا تھا۔ جلال واپس آ چکا تھا۔ وہ پہلے سے بہت مختلف لگ رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں اس کے لیے وہی بچپن والی محبت جو صرف ایک کزن یا دوست کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس سے آگے سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری مامی کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ہم دونوں کا کوئی رشتہ بنے، اور میرے ماموں بھی اس بات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی یہ رشتہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ میں باہر صحن میں بیٹھی تھی۔ میرے سامنے ایک پرانی سی بالٹی تھی جس میں میں صابن ڈال کر کپڑے دھو رہی تھی۔ میرے ہاتھ مسلسل پانی میں بھیگ رہے تھے۔ میرے ہاتھ اور صابن کی جاگ میری ہتھیلیوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور دھوپ تیز تھی، لیکن مجھے دھوپ کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی دنیا میں گم ہو کر کپڑوں پر برش مار رہی تھی کہ اچانک میری مامی غصے سے بھری ہوئی میرے قریب آئی۔ ان کی چال سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کچھ برا سننے کو ملے گا۔ ان کی آنکھیں غصے سے لال تھیں اور چہرے پر وہی نفرت چھائی ہوئی تھی جو ہمیشہ میرے لیے مخصوص تھی۔ وہ میرے سر پر کھڑی ہو گئیں اور چیخ کر بولی کہ تم نے کپڑے دھوتے دھوتے میرا سوٹ خراب کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ 15,000 کا قیمتی سوٹ تھا جسے میں نے برباد کر دیا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، مامی میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ کو ایسا لگا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ یہ سن کر ان کا پارا اور چڑھ گیا۔ وہ مزید غصے سے بولی، تیرے معافی مانگنے سے کیا میرا سوٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں لڑکھڑا گئی۔ میرے پیر کے نیچے زمین گیلی تھی۔ صابن کا پانی وہیں گرا ہوا تھا جہاں میں دھو رہی تھی، اور میرا پیر پھسل گیا۔ میں توازن نہ رکھ سکی اور سیدھی گیٹ کی طرف جا گری جہاں پر اینٹوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ میرا جسم ہوا میں جھولتا ہوا نیچے جا رہا تھا اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا میرا سر اب کسی نکیلی اینٹ سے ٹکرا کر پھٹ جائے گا، لیکن میرے جسم کو کسی نے آسمان سے آ کر تھام لیا تھا۔ میرے گرد گرد کی ہوا رکی اور دو مضبوط بازوؤں نے مجھے زمین پر گرنے سے پہلے ہی قابو میں کر لیا۔ میری کمر کو کسی نے بہت نرمی سے پکڑا اور میرے ہاتھ کسی کی چھاتی سے لگے تھے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ جب کچھ پل بعد میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں تو میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ میرے سامنے جو چہرہ تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جلال کا تھا۔ وہی جلال جو میرے بچپن کی یادوں میں تھا، لیکن اب وہ جلال نہیں رہا تھا، وہ ایک مکمل جوان مرد بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں اور چہرہ سنجیدہ۔ اس کی باہوں میں ایک مضبوطی تھی اور آواز میں اعتماد۔ میں حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اندر سے خوش ہو گئی تھی، کیونکہ 8 سال بعد میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے لبوں پر شرارت تھی۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ میرے آنے کی خبر ملی تو بھاگی بھاگی چلی آئی ہو؟ میں نے ابھی تک اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، میں صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی جلال تھا، میرا دوست، میرا کزن، میرا ساتھی۔ لیکن پھر منظر بدل گیا۔ میری مامی بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور جیسے انہوں نے جلال کو دیکھا ان کے چہرے پر ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، جلال میرا بیٹا، تم کہاں سے آ گئے؟ تم نے تو بتایا ہی نہیں۔ جلال نے ہنستے ہوئے کہا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا کیونکہ 2 دن بعد میری سالگرہ، اور میں چاہتا تھا اس بار میری سالگرہ میرے گھر والوں کے ساتھ منائی جائے۔ مامی اس کی بات سن کر اور زیادہ خوش ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے ان کی دنیا کی
सारी खुशी लौट आई हो। उन्होंने मुझे एक बार फिर नजरअंदाज किया और कहा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा जाकर कोई अच्छा सा खाना बना, जलाल आया है। आज खाने में मजा आना चाहिए, आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनका लहजा बदला हुआ था, जैसे वो सब कुछ भूल गई थी जो कुछ मिनट पहले हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अंदर की तरफ चल पड़ी। मेरे कदम भारी थे, लेकिन दिल के अंदर हल्की सी चमक थी। शायद जलाल के वापस आने से मेरी जिंदगी के रंग बदले, शायद अब कुछ और हो, लेकिन मेरे अंदर एक खौफ भी था, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहां डर भी होता है। और मैं इस उम्मीद और खौफ के बीच खामोशी से किचन की तरफ चल दी। जब जलाल यहां से गया था तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन की हर खुशी, हर याद एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वो मेरे साथ खेलता था, मुझे हंसाता था, और जब मैं रोती थी तो मेरे आंसू पूंछता था। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया था। अब मैं समझ चुकी थी कि मामी मेरी और जलाल की दोस्ती को कभी कबूल नहीं करेंगी। मैंने खुद को पीछे कर लिया था और दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अब मैं जलाल से दूर रहूंगी। जलाल को इस बात की खबर नहीं थी। वो जब वापस आया तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे बचपन में था। मुस्कुरा कर बात करता था, मेरी खैरियत पूछता था और कोशिश करता था कि मैं भी उसकी बातों में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहती थी। दिल में खौफ था कि अगर मामी ने कुछ और समझ लिया तो मेरा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन जब खाना तैयार हो गया और दस्तरखान बिछा दिया गया तो जलाल बैठते ही मेरी तरफ देखकर बोला, तुम बैठोगी नहीं क्या? तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगी? मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे कुछ काम है, इसलिए बाद में खा लूंगी, जबकि हकीकत ये थी कि मैं तो हमेशा की तरह किचन में बैठकर खाना खाती थी, सबसे अलग, सबसे छुपकर। उस दिन भी मैं वहीं जाकर बैठ गई थी और चुपचाप खाने के नवाले तोड़ रही थी। लेकिन मैंने महसूस किया कि दूर से जलाल मुझे देख रहा है। वो शायद मेरे झूठ को समझ चुका था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने मेरे साथ मामी का रवैया भी नोट करना शुरू कर दिया। वो देखने लगा कि किस तरह वो मुझे कभी भी मेरे नाम से नहीं बुलाते। वो मुझे ए लड़की कहकर आवाज देती, जैसे मैं कोई मुलाजिम हूं। मेरे हाथों में हमेशा झाड़ू होता या कोई बर्तन पकड़ा होता। मेरे कपड़े भी पुराने थे, जो कई सालों से बदलने का वक्त ही नहीं आया था। मेरे जूते भी जगह जगह से फटे हुए थे, मगर कोई परवाह करने वाला नहीं था। एक दिन जलाल मेरे पास बैठा और कहने लगा, फिर तुमने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, मेरी पढ़ाई तो तभी छूट गई थी जब तुम यहां से गए थे। उस वक्त मैं 8वीं जमात में थी और उसके पेपर्स भी नहीं दिए थे। वो हैरान रह गया और कहने लगा, क्या मतलब तुमने पेपर नहीं दिए? तो मैंने कहा कि मामी ने कहा था इसकी पढ़ाई करा के क्या फायदा, ये तो घर के काम ही करेगी। ये बात सुनकर जलाल जैसे खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों झलकने लगे। वो कहने लगा, क्या वाकई तुम्हारी पढ़ाई यूं ही रोक दी गई? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि फिर घर के काम कौन करता? वो कुछ देर बोल ही ना सका, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि जिस लड़की के साथ वो इतने साल बाद मिला है वो इस कदर महरूमियों में पली बड़ी है। जब मामी ने ये देखा कि जलाल मुझसे ज्यादा बातें कर रहा है तो उन्हें ये बात खटकने लगी। वो अंदर जाकर जलाल को बुलाया और कहा, तुम इससे दूर रहा करो, क्यों इसके साथ अपना वक्त जाया कर रहे हो? इतनी दूर से आए हो, इतने साल बाद आए हो, मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो। लेकिन जलाल का ध्यान बार बार मेरी तरफ चला जाता। एक दिन सुबह जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो वो भी सहन में आ गया। कहने लगा, तुम क्यों सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हो? क्या इस घर में कोई नौकरानी नहीं है? मैंने नजरें झुला ली, क्योंकि मेरे जवाब में कुछ नहीं कह सकती थी। जलाल का लहजा सख्त होता जा रहा था। वो मामी के पास गया और बोला कि नौकरानी तो रखी जा सकती है, फिर इससे क्यों सारे काम करवाए जाते हैं? मामी का लहजा उस वक्त अजीब सा हो गया। वो हंसते हुए कहने लगी कि इसको खुद काम करने का शौक है, वैसे भी ये पूरा दिन घर में करती क्या है? जवान लड़कियां अगर फारग बैठी रहें तो अच्छा नहीं लगता। जब घर के काम कर लेती हैं तो
اس کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ جلال نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا کہ وہ سب سمجھ چکا ہے۔ ایک دن میں نہیں بلکہ ایک ہی دن میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا اور سب کچھ جان چکا تھا۔ 2 دن بعد اس کی سالگرہ تھی۔ مامی نے اعلان کیا کہ بہت بڑی پارٹی ہوگی۔ انہوں نے پورے محلے کو بلایا، کچھ رشتے دار بھی آنے لگے۔ انہوں نے گھر کو سجا دیا، لائٹیں لگوا دی گئیں، بڑے بڑے برتن نکالے گئے۔ مامی کہنے لگی، میرا بیٹا اتنے سال بعد آیا ہے تو یہ جشن ایسا ہوگا جیسے گھر میں شادی ہو رہی۔ اس دن جلال میرے لیے ایک خوبصورت جوڑا لایا۔ وہ بہت پیارا اور قیمتی لگ رہا تھا۔ میں نے وہ لباس ہاتھ میں لیا تو دل بھر آیا، لیکن مامی کی نظریں وہیں آ کر ٹک گئیں۔ جلدی سے بولی، اس کے لیے لائے گی؟ کیا ضرورت تھی؟ تمہیں تو نسیمہ کے کپڑے لانے چاہیے تھے۔ جلال حیرت سے بولا، نسیمہ کون؟ مامی کہنے لگی، تمہاری خالہ کی بیٹی، اور کون؟ اور تم اسے بھول گئے ہو؟ تمہیں اسے بھولنا نہیں چاہیے، وہ تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ جلال کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے الجھ کر پوچھا، وہ میرے انتظار میں کیوں بیٹھی ہے؟ مامی نے نظریں چرائیں، لیکن جلال اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ کوئی بات ہے جو اسے ابھی تک نہیں بتائی گئی، اور حقیقت یہ تھی کہ مامی نے اس تقریب میں جلال اور نسیمہ کے رشتے کا اعلان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، جس سے نہ صرف مجھے بلکہ خود جلال کو بھی بے خبر رکھا جا رہا تھا۔ جلال صبح سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کام میں جٹی ہوئی تھی۔ جھاڑو سے لے کر فرش دھویا، برتن سمیٹنا، پانی بھرنا، کھانے کے انتظامات میں بھی ہاتھ بٹانا، سب کچھ میرے ذمہ تھا۔ لیکن میری مامی کو میرے کام کی کبھی قدر نہیں رہی تھی، اور آج بھی وہی کچھ ہوا۔ وہ خوبصورت جوڑا جو جلال میرے لیے باہر سے لایا تھا، وہ بھی مجھے نہیں دیا گیا، بلکہ انہوں نے وہ جوڑا نسیمہ کے گھر بھجوا دیا تاکہ وہ پارلر جا کر تیار ہو اور اس جوڑے میں تقریب میں آ جائے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ مجھے اس گھر سے کسی خیر کی امید نہیں تھی۔ میری خواہشیں، میری خوشیاں، میرے جذبات، سب کچھ میں نے برسوں پہلے دفن کر دیے تھے۔ لیکن جلال کو دیکھ کر دل میں ایک آس جاگی تھی، مگر میں اس آس کو بھی بہت جلد دفن کرنے کو تیار تھی، کیونکہ اس گھر میں میرے حق کی کوئی چیز مجھے کبھی ملی نہیں تھی۔ جلال کی نظریں دن بھر مجھ پر تھیں، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا، جیسے وہ خاموشی سے ہر منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہا ہو۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ جب مہمان آنا شروع ہوئے تو میں حسب معمول ایک سائے کی طرح پیچھے ہو گئی۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ کسی کی نظروں میں نہ آؤں، کسی سے نظر نہ ملے، لیکن پھر بھی کچھ نظروں سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ مامی کا ایک بھتیجا تھا، وہ مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر بھی تھیں اور میرے جسم پر بھی۔ وہ مجھے ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی چیز ہوں، کوئی سامان ہوں، اور یہ نظروں کی بے حسی مجھے اندر سے زخمی کر رہی تھی۔ اس نے موقع ملتے ہی بات چیت شروع کرنے کی کوشش کی۔ کبھی میرے قریب آتا، کبھی کوئی فضول سا سوال کرتا، پھر بار بار میری طرف دیکھ کر ہنستا، جیسے میرے وجود کو حقیر سمجھ رہا ہو۔ میں خود کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں بھاگ کر ماموں کو بتا دوں کہ ان کے خاندان کا لڑکا مجھ پر گندی نظر رکھتا ہے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہیں تقریب میں کوئی تماشا نہ ہو جائے، کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے اور مامی مجھے ہی الزام نہ دے دیں۔ لیکن جو ہوا وہ میری سوچ سے زیادہ برا تھا۔ تقریب زور و شور سے چل رہی تھی، لوگ ہنس رہے تھے، خوشبو پھیلی ہوئی تھی، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور کھانا لگنے ہی والا تھا کہ وہ لڑکا ایک دم میرے قریب آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے منہ پر تھپڑ مارتی، اسے سب کے سامنے بے نقاب کرتی، میری مامی میرے قریب آئیں۔ انہوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔
ان کی آنکھوں میں جیسے برسوں کی نفرت بھر آئی تھی۔ انہوں نے چیخ کر کہا، میں ان کے بھتیجے پر ڈورے ڈال رہی ہوں کہ میں کب سے اس کے پیچھے گھوم رہی ہوں اور وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے تو سچ بولنے کا سوچا تھا، میں تو خود کو بچانے کے لیے کچھ کرنے والی تھی، لیکن یہاں تو مجھے ہی بدنام کر دیا گیا۔ مامی نے بات ہی الٹ دی تھی۔ وہی لڑکا جو میرا پیچھا کر رہا تھا اب خود کو معصوم بنا کر سب کے سامنے پیش کر رہا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بہن، میں تو آپ کو بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں تو ابھی یہی پوچھنے آیا تھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ میرے آنسو میری آنکھوں سے نکل کر رخسار پر بہنے لگے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ میرے چاروں طرف مامی کے خاندان والے تھے، وہ سب ہنس رہے تھے، کسی کے چہرے پر افسوس نہیں تھا، سب کو جیسے کسی تماشے کی تلاش تھی، سب کو میری ذلت کا مزہ آ رہا تھا۔ میرے منہ میں جو تھپڑ تھا وہ صرف میرے جسم پر نہیں تھا، میرے وقار پر پڑا تھا، میری عزت میرے قدموں میں رون دی گئی تھی۔ مامی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، جاؤ جا کر برتن اٹھاؤ، مہمانوں کے لیے کھانا لگا ہے، جا کر پلیٹیں رکھو۔ میں سر جھکائے اندر کی طرف بڑھنے لگی، آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل میں ایک دھڑکن کے ساتھ ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے برتنوں کی ٹوکری اٹھائی اور صحن کی طرف واپس آنے ہی والی تھی کہ اچانک گیٹ کی طرف سے ایک زوردار آواز آئی۔ گیٹ کھلا اور ایک مرد اندر داخل ہوا۔ یہ ساری تقریب صحن میں ہو رہی تھی۔ سب کی نظریں اسی طرف گھوم گئیں جہاں وہ شخص کھڑا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 4 اور مرد تھے۔ ان میں سے 2 جلال کے قریبی کزن تھے جو اس کے دوست تھے، اور ان کے درمیان ایک شخص اور بھی تھا جو سفید لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں نکاح کا رجسٹر تھا اور اس کی آنکھوں میں وقار تھا۔ وہ شخص مولوی صاحب تھے، اور وہ سب جو اندر آئے تھے ان کے چہروں سے صاف لگ رہا تھا کہ اب یہاں کیا ہونے والا ہے۔ جلال کا چہرہ غصے اور سنجیدگی سے بھرا ہوا، وہ سیدھا آگے بڑھا اور سب کی نظریں جیسے اس پر ہی ٹک گئی تھیں۔ مامی جو چونک گئی تھیں اور پورا ماحول ایک لمحے میں جیسے رک سا گیا تھا۔ جلال نے میرے ہاتھ کی طرف دیکھا، میرا ہاتھ جو تھک چکا تھا، جس میں برتنوں کی بھاری ٹوکری تھی جسے میں صحن کے ایک کونے کی طرف لیے جا رہی تھی تاکہ مہمانوں کے کھانے کے لیے پلیٹیں اور دیگر سامان لگایا جا سکے۔ لیکن جلال کے آنے تک ہی میرے ہاتھ سے وہ ٹوکری ایسے اٹھا کر ایک طرف پھینکی جیسے اس نے میری زندگی کی ساری ذلتوں اور محرومیوں کو دیوار پر دے مارا ہو، جیسے اس نے یہ پیغام دیا ہو کہ تم برتن اٹھانے کے لیے نہیں بنی، تمہارے ہاتھ کسی عزت، کسی محبت کے لیے بنے ہیں۔ اس نے میری کلائی تھامی، نرمی سے لیکن مضبوطی کے ساتھ، جیسے کوئی شخص برسوں کے بچھڑے کو پکڑتا ہے، جیسے کسی نے کسی کو بہت دیر بعد اپنی جگہ پر واپس لایا ہو۔ اس کے چہرے پر اب کوئی جھجک، کوئی خوف، کوئی سوال نہیں تھا، بلکہ صرف ایک فیصلہ تھا۔ اس نے میری طرف سب کے سامنے دیکھا اور پھر اونچی آواز میں کہا، آج میں فائزہ کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں، میں اپنی کزن کے ساتھ شادی کروں گا، میں اسی کے لیے آیا ہوں، میں اسی کے لیے یہ سارا سفر کر کے واپس آیا ہوں۔ پورا صحن سناٹے میں چلا گیا تھا، ہر آنکھ جلال کو دیکھ رہی تھی، ہر زبان جیسے ساکت ہو گئی تھی، مامی کی حالت جیسے جم گئی تھی، اور ماموں خاموشی سے جلال کی بات سن رہے تھے۔ پھر وہ آگے بڑھے، جلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے بیٹا، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مامی کا چہرہ جیسے ایک لمحے میں لال سے نیلا ہو گیا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ میں ہونے نہیں دوں گی، میں کبھی بھی فائزہ کو اس گھر کی بہو نہیں مانوں گی، کبھی نہیں۔ جلال کی آنکھوں میں اس وقت کچھ اور ہی تھا۔ نرم لہجے میں مگر مضبوط آواز میں بولنے لگا، یہ نکاح ہوگا کیونکہ میں صرف اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی کے لیے واپس آیا ہوں۔ جلال نے ایک ایک بات سب کے سامنے کھول کر رکھی۔ اس نے کہا، جب
مامی نے میرے لائے ہوئے جوڑے کو فائزہ کو نہ دے کر اپنی بہن کی بیٹی نسیمہ کو بھیج دیا۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن جو ان کے دل میں ہے وہ میں نہیں مان سکتا، کیونکہ میرا دل تو کسی اور کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور وہ ہے فائزہ۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہے آپ سب لوگ یہ نکاح نہیں ہونے دیں، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، مجھے واپس جانا ہے، میری نوکری وہاں میرے منتظر ہے، میں فائزہ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، اسی لیے یہ نکاح آج ہی ہوگا، یہیں ہوگا، سب کے سامنے ہوگا۔ یہ کہتے ہی جلال نے مولوی صاحب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، نکاح پڑھائیے۔ اس نے میرے سر پر ایک سرخ دوپٹہ ڈال دیا جو شاید وہ خود لایا تھا، جو شاید وہ پہلے ہی اس لمحے کے لیے تیار رکھ چکا تھا۔ ماموں میرے ساتھ بیٹھ گئے، میرے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے، بار بار میری پیشانی کو چومتے جا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات شروع کیے، میرا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن زبان پر ایک سچ تھا، ایک سچ جو برسوں سے دل میں چھپا تھا۔ میں نے کہا، مجھے قبول ہے۔ مولوی صاحب نے جلال کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بلند آواز میں کہا، مجھے بھی فائزہ قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا اور اب میں جلال کی بیوی تھی، وہی جلال جو بچپن سے میرا ساتھی تھا، جو ہمیشہ میری آنکھوں میں چھپی اداسی کو سمجھتا تھا، اب وہ میرے مقدر کا حصہ بن چکا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد جب مامی کو ہوش آیا تو ان کے سامنے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ہکا بکا ہو کر ہمیں دیکھ رہی تھی اور کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ مہمانوں کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا تھا وہ دعوت کا کھانا تھا، لیکن اب وہ نکاح کا کھانا بن چکا تھا۔ سب حیران تھے، کچھ خوش تھے، کچھ ناراض، لیکن کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا، جیسے سب نے خاموشی سے یہ نکاح قبول کر لیا ہو۔ سب لوگ وہ کھانا کھا کر ایک ایک کر کے واپس جانے لگے، لیکن ان کے چہروں پر حیرت کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن ایک خلش بھی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی تصویر اٹھائی جو میری چارپائی کے پاس دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا، مجھے یہ سب کچھ اتنی جلدی میں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے پاس وقت کم تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی میرا ساتھ دے گا، لیکن ماموں نے دیا اور جلال نے تو میری دنیا ہی بدل دی۔ جلال اپنی ماں کے پاس گیا، وہ بار بار ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہا تھا، لیکن مامی کا چہرہ سخت، وہ اب بھی اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، لیکن جلال اپنی بات پر قائم تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا جیسے میں اب اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کا فخر ہوں۔ اس نے میرے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی، وہ ہر پل میرے ساتھ رہا۔ گھر میں اس نکاح کے بعد روز جھگڑے ہو رہے تھے، کبھی کوئی رشتہ دار آ کر مامی کے کان بھرتا، کبھی کوئی آ کر بات بناتا، لیکن جلال ان سب سے الگ رہ کر صرف ایک کام کر رہا تھا اور وہ میرے لیے سب کچھ مکمل کر رہا تھا۔ اس نے میرا پاسپورٹ تیار کروایا، سفری دستاویزات بنوائیں، ٹکٹ کی بکنگ کروا لی۔ اس نے بتایا کہ وہ مہینوں کا کام چند دنوں میں مکمل کروا چکا ہے۔ اس نے کسی کو پیسے دے کر سارے کام نکلوا لی تاکہ میں جلد از جلد اس کے ساتھ جا سکوں اور وہ مجھے یہاں ان سب کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، کیا تم واقعی مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے یا یہ سب وقتی جذبہ ہے؟ تو وہ ہنس کر بولا، تمہیں لگتا ہے میں کوئی بیوقوف آدمی ہوں؟ میں جانتا ہوں اگر آج تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو جب واپس آؤں گا تو شاید تم یہاں نہ مل سکو گی۔ اس نے کہا، میں دور اندیش آدمی ہوں، میں جانتا ہوں حالات کیسے پل میں بدل سکتے ہیں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور وہی کچھ ہوا۔ کچھ دن بعد جلال نے مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ میری نئی زندگی میرے ساتھ وہاں جا رہی تھی اور میری پرانی زندگی وہیں پیچھے رہ گئی تھی جہاں صرف ماضی رہ گیا تھا۔ جب جلال مجھے اپنے ساتھ لے گیا، ہمارا سفر شروع ہوا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سفر میرے لیے صرف ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نئے جہان میں داخل ہونے کا، جہاں مجھے عزت بھی ملی، محبت بھی، اور ایک وہ مقام جو کبھی میرے خوابوں میں بھی نہیں تھا۔
अब हम होटल पहुंचे। कमरा पहले से बुक था। जलाल ने दरवाजा खोला तो अंदर हर तरफ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी ऐसी थी जो अमन देती है, जो सुकून देती है। उसने कमरे की रोशनी भी नर्म थी, खुशबू भी जानी पहचानी सी लग रही थी। जलाल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब ये सब तुम्हारा है, ये दुनिया, ये जिंदगी, ये लम्हे, ये सब तुम्हारे हैं। मैं खामोशी से मुस्कुरा दी, क्योंकि मेरी आंखों में नमी थी जो बरसों के बाद निकली थी। जलाल ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपने दिल में बसाया। जब मैं बाहर मुल्क में था तो भी हर वक्त मेरे दिल में तुम्हारी तस्वीर होती थी। मैंने हर दिन हर रात तुम्हारे बगैर गुजारा, लेकिन तुम्हारे ख्याल के साथ। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की थी। मैंने कई बार अपनी माँ से कहा था मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन उन्होंने कभी इजाजत नहीं दी, बल्कि तुम्हारे जिक्र पर भी वो नाराज हो जाया करते। मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि वो तुमसे वैसा सलूक नहीं करते जैसा एक माँ अपनी बेटी से करती है। मैंने उसकी बात सुनी और मेरे दिल में एक और एतमाद पैदा हुआ कि वो सब कुछ पहले से जानता था। वो अंधेरे में नहीं था, वो सच से वाकिफ था, और फिर उसने मेरा साथ दिया। हमने अगले दिन दुबई शहर की सैर की। वो मुझे खूबसूरत साहिलों पर लेकर गया। हम दोनों नंगे पांव रेत पर चलते रहे। समंदर की ठंडी हवा ने मेरे बालों को उड़ाया। मैंने जलाल की तरफ देखा, वो हंस रहा था, वो मुकम्मल लग रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे और ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में और कुछ बाकी नहीं, बस हम दोनों ही हैं और ये लम्हा सब कुछ है। एक दिन वो मुझे बड़े शॉपिंग मॉल में ले गया। वहां उसने मेरे लिए सब कुछ खरीदा जो शायद मैंने कभी सोचा भी ना था। कपड़े, जूते, खुशबू, जेवर, सब कुछ। उसने कहा, जो चीज तुम्हें पसंद हो तुम ले लो। मैंने थोड़ा सा मना किया, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, जो तुम्हारे दिल में बरसों से दबा हुआ है वो निकालो, क्योंकि अब तुम्हारा दिल खुश होना चाहिए। अब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। शाम को हम दोनों एक खूबसूरत होटल के बागीचे में बैठे थे। वहां एक छोटा सा फवारा चल रहा था और पिछले हिस्से में हल्की सी मौसीकी भी बज रही थी। जलाल ने मेरे लिए चाय मंगवाई। हम दोनों खामोश बैठे रहे, बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कोई अल्फाज नहीं थे, लेकिन फिर भी सब कुछ कहा जा रहा। उस रात जब हम कमरे में वापस आए तो कहा कि फायजा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी थी और अब मुकम्मल हुई है। उलमा हमारे बीच एक नई मोहब्बत की गवाही दे रहा था। उसके लहजे में खलूस था और मैंने अपनी पेशानी उसके कंधे पर रख दी थी। मेरी आंखों से बहते आंसू उसकी शर्ट को भिगो रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, ये आंसू अब सिर्फ खुशी के होंगे। हम दोनों एक छोटा सा घर किराए पर लिया जो दुबई के एक पुरसकून इलाके में था। वहां से समंदर का मंजर भी नजर आता था। सुबह जब मैं खिड़की खोलती तो हवा के साथ रोशनी अंदर आती। जलाल मेरे लिए नाश्ता बनाता। वो कहता, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं चाहता हूं तुम सिर्फ आराम करो और खुश रहो। कभी हम दोनों मिलकर किचन में खाना बनाते, कभी वो मुझे अपने बचपन की शरारतें सुनाता था और मैं हंसती चली जाती। कभी हम दोनों छत पर बैठकर सितारों को गिनते थे और वो मेरे हाथ को थामे रखता, ऐसे जैसे कभी छोड़ेगा नहीं। अक्सर वो मेरे सर में तेल लगाता, मेरी कंघी करता और कहता, अब ये हाथ सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, ये जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। जलाल ने मेरी रूह को वो मुकाम दिया जो शायद बहुत कम औरतों को नसीब होता है। हम दोनों अब एक दूसरे के साथ थे। हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं, कोई रोक नहीं, कोई पर्दा नहीं। सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे। अल्लाह का शुक्र था कि उसने मेरे सब्र का फल मुझे इतनी बड़ी खुशी की सूरत में दिया। मैंने जलाल से कहा, मैं दुआ करती हूँ कि कभी कोई दुख तुम्हारे पास ना आए। तो वह हंस के कहने लगा, जब तुम हो तो दुख कैसे आएगा, क्योंकि तुम ही मेरी खुशी हो। अब हम साथ थे, अब हम मुकम्मल थे, अब हम दोनों ने तय किया था कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे के लिए जीते रहेंगे। दिन हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।